انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اصل جہان نہیں بنایا، یہ دارالامتحان ہے، یہ فانی جہان ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ ہاں، اصل جہان اللہ جل جلالہ نے آخرت کو بنایا، جسے دار الجزا کہتے ہیں۔ یہ دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، یہاں عمل ہوگا اور وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ آخرت جو دار الجزا ہے، اس کا دار و مدار اس دار الامتحان پر ہے۔ اس دار الامتحان میں انسان جیسے زندگی گزارے گا، اللہ پاک دار الجزا یعنی آخرت میں اس کو ایسے ہی جزا عطا فرما دے۔ یہ کائنات زوال پذیر ہے اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ایمان والوں کو جو ابدی خوشیاں عطا فرمائیں گے وہ لازوال ہیں، غیر فانی ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ کے نافرمانوں اور اللہ کی وحدت کا انکار کرنے والوں کو جو ابدی غم عطا کیے جائیں گے اور جو ابدی مشقتیں ملیں گی وہ بھی لازوال ہیں اور غیر فانی ہیں۔ اگر ایمان سے محرومی ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کی مشقتیں، ہمیشہ کی صعوبتیں اور ہمیشہ کی تکلیفوں کا سامنا ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ بات یہ ہے کہ بہترین اور لازوال غیر فانی اور ابدی خوشیوں کی جو زندگی ہے وہ تو آخرت ہے۔ آخرت تمہارے لیے بے پناہ بہتر ہے اگر تم اس دنیا میں دار الامتحان میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو۔ محترم دوستو، اس کائنات میں اصل چیز ایمان ہے۔ ایمان ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ایمان اصل ہے۔ اس بنیاد پر سارے فیصلے ہوں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان ایسے زندگی گزارے کہ وہ اس دنیا میں تلخیاں دیکھے، ہمیشہ مشکلات کا سامنا ہو، ہمیشہ سفر کی صعوبتیں ہوں، حضر کی تکلیفیں ہوں، اور کبھی جدید سہولیات اس نے نہیں دیکھی، ہمیشہ کچے مکانات دیکھے، ویران زمینیں دیکھی، اور جب سے اس نے آنکھیں کھولی بیماریوں کے طویل سلسلے دیکھے، تکلیفوں میں اس کی زندگی گزرتی گئی۔ یہ زندگی گزر گئی، اس نے اس دنیا میں صنعتی انقلاب کا نقطۂ عروج نہیں دیکھا، وہ اقتصادی بلندیوں پہ نہیں پہنچا، جدید سہولتیں حاصل نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ جب وہ اس دنیا سے تھکے ماندہ مسافر کی طرح رخصت ہو رہا تھا، اس کے دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن تھا۔ تو دنیا کا یہ مسافر بے شک یقیناً 100% کامیاب اور کامران اور فتح یاب اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان نے جدید سہولتیں دیکھی، ہمیشہ جب آنکھ کھولی تو اس کے منہ میں سونے کا چمچہ تھا۔ اس نے ساری زندگی ایسے گزاری جب سے وہ پیدا ہوا کہ ہمیشہ جدید سہولتوں کے ذریعے اور دنیا کے اسباب اور وسائل کی بنیاد پر اپنے سے دنیا کی مشقتوں کو ہٹاتا رہا۔ اللہ پاک نے اس کو بیماریاں نہیں دکھائی، اس نے ہمیشہ صحت دیکھی، اس نے اقتصادی بلندیاں دیکھی، اور اس نے صنعتی انقلاب کے عروج کو دیکھا۔ ساری زندگی بہترین گزاری اور خوبصورت گزاری، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس کا دل ایمان کے چراغ کی روشنی سے محروم تھا۔
اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں تھی. وہ سعادت عظمیٰ جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دلاتی ہے اس سے وہ محروم تھا. اور آخرت میں جانے کے بعد آخرت میں جو سکہ چلتا ہے اعمال کا سکہ، آخرت کی متاع بے بہا جسے کہا جاتا ہے، وہ اعمال صالحہ اس کے پاس نہیں تھے. وہ تہی دامن تھا، اعمال صالحہ سے تہی دست تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس. تو یہ ساری زندگی بہترین گزارنے والا انسان یقیناً ناکام اور نامراد اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہمیشہ ناکامیوں کا منہ دیکھے گا. ہمیشہ اللہ کی وحدت کے انکار کے سبب اور اس کائنات میں اللہ کی نافرمانیوں کے سبب موت کے بعد آنے والی زندگیوں میں تلخیاں دیکھے گا، مشقتیں دیکھے گا. یہ مجھے اور آپ کو وحی کی تعلیمات بتاتی ہیں، قرآن بتاتا ہے. اور مخبر صادق امام الانبیاء خاتم النبیین ہادی عالم شافع محشر شفیع المذنبین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا. محترم دوستو، اس کائنات میں رہتے ہوئے اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم نہیں کیا اور اللہ پاک نے ایمان کی دولت بخشی ہے مجھے اور آپ کو، یہ ایمان میرا ہے، ایمان میرا اپنا ہے. ہر آدمی کا اپنا ایمان ہوتا ہے. اس ایمان کی قدر بھی میں کروں گا، اس ایمان کی فکر بھی میں کروں گا. ایمان میرا ہے، اس کی فکر بھی میں نے کرنی ہے اور اس کی قدر بھی میں نے کرنی ہے. اور اسلام خلاق عالم نے اتارا ہے. اسلام کی قدر میں اور آپ نہ کرے، اسلام کی فکر اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں اور آپ نہ اٹھائیں تو اسلام مٹے گا نہیں. اسلام پھر بھی کائنات میں اور اس دنیا میں زندہ باد رہے گا، ہمیشہ رہے گا. اس کائنات کی پھیلی ہوئی تاریخ کو آپ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ بات انتہائی وضاحت کے ساتھ سامنے آئے گی کہ ہوا ایسے ہی جب مسلمان نے اسلام کی فکر نہیں کی، اسلام کی قدر نہیں کی تو اسلام مٹا نہیں ہے. یہ ایسا خورشید ہے کہ ایک جگہ ڈوبا تو دوسری جگہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا اٹھ گیا. یہ ایسا روشن آفتاب ہے، روشن سورج ہے کہ اگر اس کی قدر ایک علاقے میں نہیں کی گئی، اللہ پاک نے اس کو دوسری جگہ پوری آب و تاب کے ساتھ اٹھایا. اس لیے اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهَرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس دنیا کی زندگی پر مت ریچھو اور اس دنیا کو ہمیشہ للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهَرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ دنیا کی رونق تو چند دن کی ہے. زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ. اور یہ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دار الامتحان ہے. ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، لوگ کس عمل کو ترجیح دیتے ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ فرماتے ہم نے دونوں راہیں تمہیں سجا دی، تم جس راستے پہ چلنا چاہتے ہو چلو. تمہارا دل چاہتا ہے تو ایمان قبول کر کے ابدی سعادتوں کو سمیٹ لو، اور تمہارا دل نہیں چاہتا تو مت کرو قبول اسلام، کفر کی طرف چلے جاؤ. لیکن پھر یاد رکھو انا اعتدنا للظالمین نارا. ایسے ظالموں کے لیے ہم نے بڑی خطرناک آگ تیار کی ہوئی. ایسے ضدی اور ہر دھرم لوگوں کے لیے آخرت میں مشکلات، تکلیفیں، مصائب اور ہمیشہ کی آگ ان کی منتظر ہے. اس لیے میں اور آپ کائنات میں پھیلے ہوئے نظام کو دیکھیں اور بغور دیکھیں. اللہ پاک دعوت فکر دیتے ہیں قرآن میں کہ کائنات کا نظام دیکھو. عین اس وقت اس دنیا میں جب ساری شیطانی طاقتیں اور کفریہ طاقتیں مل کر مسلمانوں کے سروں سے اسلام کا سائبان کھینچ کر دہریت کا اور کفر کا سائبان مسلمانوں کے سروں پر پھیلا رہی تھی، این اس وقت اللہ جل جلالہ کا نظام دیکھے جب کفر اسلام پہ تیشے چلا رہا تھا
کفر کے اپنے اس آزاد معاشرے سے اسلام زندہ باد کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ ایک ایک علاقے میں جہاں کبھی 8 مساجد تھی، آج آپ جا کے دیکھیں 800 مسجدیں اللہ پاک کے فضل سے ان علاقوں میں تعمیر ہو گئی۔